انجمن سپاہی حسینی بھنولی سادات ماتمی دستے سے گزارش ہے برائے کرم تشریف لیں اور یہاں سے صدائے ماتم کے ساتھ جلوس لے کے چلے۔ انجمن سپاہی حسینی بھنولی سادات، انجمن سپاہی حسینی بھنولی سادات ماتمی دستے سے گزارش ہے برائے کرم تشریف لیں اور یہاں سے صدائے ماتم کے ساتھ جلوس لے کر چلے۔ انجمن سپاہی حسینی بھنولی سادات ماتمی دستے سے التماس ہے برائے کرم تشریف لیں۔ مومنین کرام سے گزارش ہے کہ آخری اہتمام انجمن سپاہی حسینی بھنولی سادات کے فوراً بعد نہایت ہی دلسوز اور قیامت خیز منظر، جس میں بنی اسد کے قافلے کا وہ دلسوز منظر جس میں بیجاز امام کربلا مولا کی سرزمین پہ پہنچے اور بنی اسد کے ہمراہ کربلا کی وہ لاشیں بالکل کفن پڑی ہوئی انہیں دفن کیا، اس کا نہایت ہی قیامت خیز اور دلسوز منظر ہوگا۔ اور آخر اہتمام مومنین کی خدمت میں منتظمین کی جانب سے بذریعہ قرآ مومنین اکرام کو کربلا مولا اور ایران و عراق کی زیارت کے لیے قرآن نکالا جائے گا، اور جس کا قرآن نکلتا ہے اس کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا فضا سے گزارش ہے جن حضرات نے قرآن لیا ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ وہاں موجود رہے، اگر وہ موجود نہ رہے تو پھر اگلا قرآن نکالا جائے گا، اس چیز کو پیش نظر رکھیں۔ گزارش ہے انجمن سپاہی حسینی بھنولی سادات جو اپنے مخصوص انداز میں مظلوم کربلا کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں گے اور اس جلوس کے ختم منزل تک پہنچائیں گے، اس کے فوراً بعد نہایت ہی دلسوز منظر ہوگا۔ انجمن سپاہی حسینی بھنولی سادات ماتمی دستے سے گزارش ہے اپنے ماتمی ہمراہ تشریف لیں اور یہاں سے صدائے ماتم کے ساتھ جلوس لے کر چلیں گے، اور آگے چل کر ایک مختصر سا نوحہ انجمن سپاہی حسینی بھنولی سادات اور اس کے فوراً بعد اذان صبح اور اس کے بعد دلسوز منظر۔ جب نکلتا ہے حسینیوں کا لہو جسم میں ابلتا ہے، تڑپ کے روتا ہے ہر ایک حسین کا شیدا، جب اپنے لال کو روتی ہے فاطمہ زمین روتی ہے اور آسمان روتا ہے، غم حسین میں سارا جہان روتا ہے، مالک بھی کرتے ہیں ماتم حسین پیاسے کا، جب اپنے لال کو روتی ہے فاطمہ زہرا، اے حسین اے حسین اے حسین اے حسین اے حسین، عہد کو چھوڑ کے خود مصطفیٰ نکلتے ہیں، نجف کو چھوڑ کے مولا علی بھی چلتے ہیں، حسن بھی کرتے ہیں مادر کے ساتھ میں نانا، جب اپنے لال
ماں کی آہیں ہیں، ہماری آنکھوں سے دریا بہن کس طرح، جب اپنے لال کو روتی ہے فاطمہ زہرا، اے حسین اے حسین اے حسین اے حسین اے حسین خدا بچائے تمہیں ہر بلا سے اے پیارو، تمہارے بچے سلامت رہے عزادارو، دعائیں دیتی ہے یہ ماں گھر سے ہے والا، جب اپنے لال کو روتی ہے فاطمہ زہرا، ہے لال ماہ محرم کو دیکھ کر بھائے، تڑپنے لگتا ہے سینے میں خود جگر بھائے، کالجہ کٹتا ہے غم سے ہر ایک مومن کا، جب اپنے لال کو روتی ہے فاطمہ زہرا، اے حسین 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 ابھی ہمارے رات میں ہنسی جوان کی آواز ہوتی ہے تو لوگ اس کو تسلی وغیرہ دینا شروع ہو جاتے ہیں، ہائے کربلا میں کیسا وقت ہے اور حسین علی، کوئی تسلی وغیرہ دینے والا نہ رہا، بلکہ حسین علی ایک ہی شعبہ کی بات شکل ہو کر مسئلہ کر رہے ہیں، وہ مسئلہ کا حسنہ کرتے ہیں اقاس مر گئے علی اکبر کی ہوا، ہم سے کسی کو نہیں پوچھا کہ کیا ہوا، اگر اللہ کا قبر اسی سے نظر کے بعد اس کا رسول اللہ صلی اللہ کربلا میں پڑھتے تھے شبیر مسیح، ہم سے کسی نے بھلا پوچھا کہ کیا ہوا، ایک دوپہر میں میرا بھرا گھر اجڑ گیا، ہم سے کسی نے بھلا پوچھا کہ کیا ہوا، کربلا میں پڑھتے تھے شبیر مسیح، ہم سے کسی نے بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، کربلا
था
کیا ہوا تو کس طریقے سے پڑھتے تھے شبیر مرثیہ ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا گھوڑے سے جب گرا میرا کڑیل جواب پسر جاؤں کدھر مرن میں کچھ آتا نہ تھا نظر گھوڑے سے جب گرا میرا کڑیل جواب پسر جاؤں کدھر مرن میں کچھ آتا نہ تھا نظر تھلا رہا تھکر کو ولم سے میرا جگر گھٹنوں کے بل میں چلتا تھا جلتی زمین پر گھٹنوں کے بل میں چلتا تھا جلتی زمین پر حالت کو میری دیکھ کے ہنستے تھے اشکیا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا اس طریقے سے مولانا حسین نے اپنے زبان کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتا ہوا میں ٹھوکرے پہنچا پیسے کے پاس سر کو جھکا کے بیٹھا میں اپنے کمر کے پاس کھاتا ہوا میں ٹھوکر پہنچا سر کے پاس سر کو جھکا کے بیٹھا میں اپنے کمر کے پاس اکبر کے ہاتھ دیکھے جو میں نے جگر کے پاس سر پیٹ پیٹ رویا میں ماہ نظر کے پاس اس دم میں رو کے چاروں طرف دیکھتا رہا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا کھینچی ہے میرے سینے اکبر سے جب سنا غربت پہ میری روئے زمین اور آسمان تو میں نے دیکھا اپنے گولیاں لگ رہا ہے ایک ہاتھ لگا لیا میں اپنے سجے پہ رکھا ہے پوچھا کرتا اکبر تو نے سجے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے جناب علی اکبر کہتے بابا اچھی سینے میں اتر گئی ہے جناب مولانا حسین نے آستی نور کے جیسے ہی چاہا اچھی پر کہا جناب علی اکبر کہتے ایسا میں چھوڑا تھا کہ بابا میرے کلیجے سے پھالا نکال رہے ہیں حضرت دارانا محمد کے بڑا صاحبانہ اولاد کے رسول انشاءاللہ وسلم ہوں گے ارے کھینچی ہے میں یہ سینہ اکبر سے جب سنا غربت پہ میری روئے زمین اور آسمان ارے لگتا رہا میرا نوجوان میں ہاتھ مل کے کرتا رہا نانا فوا میرا جوان خاک پہ دم توڑتا رہا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا
کیا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارباب اعزاء، اس وقت صرف احساس کیجئے کہ آپ کے سامنے دلسوز منظر ہے۔ امام سجاد خون کے آنسو روتے ہوئے سرزمین کربلا پہ آئے اور بنی اسد کے ہمراہ وہ لاشیں جو کربلا میں بے گور و کفن پڑے رہے، 11 محرم کو خون کے آنسو روتے ہوئے امام سجاد کربلا سے گزر گئے۔ بنی اسد کے لوگ اس انتظار میں تھے کہ امام کا لاشا نواس رسول کا دفن کیا جائے۔ یزیدی لشکر نے اپنے کچھ دہائے نجس کو دفن کر دیا، لیکن افسوس، صد افسوس کہ زہرا کے لال کا لاشا بے کفن پڑا رہا، لیلا کے اکبر کا لاشا بے کفن پڑا رہا، علی کے لال عباس بازو کٹائے فراق پہ سو رہے ہیں، لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ عزیزوں، اچانک بنی اسد کے لوگوں نے دیکھا ایک گھڑ سوار آ رہا۔ سماعت کریں، پورا منظر آپ کی نظروں کے سامنے اور احساس شرط ہے۔ بس ایک گزارش ہے، زینب شہزادی ام المصائب نہ جانے اس مجمع میں کہاں بیٹھی ہوگی، 4 برس کی یتیمہ اللہ جانے کہاں بیٹھی رو رہی ہوگی، جانے کہاں لیلا اپنے اکبر کا ماتم کر رہی ہوگی، جانے فروا کہاں اپنے قاسم کے لاش کے ٹکڑے دیکھ رہی ہوگی۔ بس احساس کرتے جائیں، سلام ہو ہمارا کربلا کی اس ریگسار پر، وہ لاشیں جنہیں روندا گیا، جن کے لاش کے ٹکڑے کیے گئے، ہائے کیسے پردیسیوں کو لوٹا گیا۔ سلام ہو ہمارا اہل بیت اطہار کا۔ بچوں بنی اسد کے دے دو ذرا سہارا، بابا
بچوں بنی اسد کے دے دو ذرا سہارا، بابا کی لاش عابد دفنانے جا رہے ہیں، صحرائے کربلا میں ہے چور چور لاشا، بابا کی لاش عابد دفنانے جا رہے ہیں، بچوں بنی تم لا دو ایک چٹائی، میت پہ اس کو رکھ لوں، ہو دفن جس میں بابا وہ قبر میں بنا لوں، بیماری کیسے دیکھے ایک باپ کا جنازہ، بابا کی لاش عابد دفنانے جا رہے ہیں، بچوں بنی اسد کے دے دو ذرا سہارا، بابا کی لاش عابد دفنانے جا رہے ہیں، دیکھو تو ہتھ کڑی سے ہے دونوں ہاتھ زخمی، بس موجزن ہوا یا ویسے تو ہوں میں قیدی، تم کیسے دفن کرتے میں تو ابھی ہوں زندہ، بابا کی لاش عابد دفنانے جا رہے ہیں، بچوں بنی اسد کے دے دو ذرا سہارا، میت اٹھائے عابد بابا کی رو رہے ہیں، مقتل میں سر جھکائے شاہ نجف کھڑے ہیں، کہتے ہیں میرے بچے میں ہوں تیرا سہارا، بابا کی لاش عابد دفنانے جا رہے ہیں، بچوں بنی اسد کے دے دو ذرا سہارا، بابا کی لاش عابد دفنانے جا رہے ہیں، بابا کی لاش عابد دفنانے جا رہے ہیں، میت کے اتنے ٹکڑے سجاد کیسے دیکھے، یک جا پہ در کی میت
आखिर बिगाड़ा क्या था। बाबा की लाश आबिद दफनाने जा रहे हैं। बच्चों बनी असद के दे दो जरा सहारा। बाबा की लाश आबिद दफनाने जा रहे हैं। तुम ला दो एक चटाई, मैयत मैं उस पे रख लूं। हो दफन जिसमें बाबा वो कब्र मैं बना लूं। बीमार कैसे देखे एक बाप का जनाजा। बाबा की लाश आबिद दफनाने जा रहे हैं। क्या इससे भी ज़्यादा कोई गुर्बत हो सकती है؟ शुहदा के लाशें रखे हैं, लेकिन अभी भी एक कबीले के आने का इंतज़ार है। वो लीजिए इंतज़ार ख़त्म हो गया। वो कबीला बनी असद के अफराद आपकी आँखों के सामने है। अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं है दरमियान में, मगर कलेजे पे हाथ रख के सोचिए, अभी अजान हुई है। अजान के बाद क्या कुछ ऐसा सन्नाटा नहीं था कि जैसा रोज़े आशूरा करबला में था। इधर अली अकबर ने अजान पढ़ी, इधर माओं ने लाडलों को आखिरी बार देखा। ए असगर, आज के बाद माँ से मुलाकात न होगी। ए कासिम इब्ने हसन, अब मक्तल सिधार जाओगे। उम्मे फरवा तुम्हारा रास्ता देखती रहेगी। ए मेरे कड़ियल जवान अली अकबर, आज के बाद उम्मे लैला तुझे कहाँ ढूंढेगी। अपने बाबा की वो मदद करना कि हुसैन से तेरी माँ शर्मिंदा न हो, जहरा से तेरी माँ को शर्मिंदगी न हो। अब्बास की माँ तो करबला में न थी, मगर जिस बहन ने अब्बास को अपनी गोद में पाला, उस कुलसूम ने तड़प तड़प के कहा होगा, भैया हुसैन 5 ना आने देना। आशूर का दिन ढलता रहा, बाजार शहादत गर्म होता रहा। अंसार मक्तल में पहुंचे, एक एक बारी एक एक शहीद होता रहा। अकरबा की बारी आई। जानते हैं अकरबा में पहली शहादत किसकी है? जनाब ज़ैनब उलिया मकाम के 2 शहजादे, जिन दोनों बच्चों का नाम औनो मोहम्मद था। ज़ैनब ने देखा औनो मोहम्मद अभी तक जिंदा हो, क्या अपनी माँ को शर्मिंदा करोगे? बच्चों ने हाथ जोड़े, अम्मा मामू इजाजत नहीं देते। बच्चों का हाथ पकड़ के ज़ैनब हुसैन की खिदमत में लाई। भैया मेरे बच्चों को रन की इजाजत दे दो, मेरे बच्चों को मक्तल भेज दो। बच्चों का सीनो साल इतना छोटा था, इतना छोटा था कि बच्चे घोड़े पे सवार नहीं हो सकते थे। इमाम हुसैन ने अब्बास को बुलाया, औन को अब्बास ने उठाया, मोहम्मद को हुसैन ने उठाया और घोड़ों पर सवार कराया। हो गए घोड़ों पर सवार, आ गया मक्तल। दोनों शहजादे जमीन पर गिरे। कमसिनी का तकाजा था, मामू को नहीं बुलाया, तड़प के आवाज दी, अम्मा। अल्लाह अकबर, अजरकुम अल्लाह। अम्मा अपने बच्चों की मदद को आओ। हुसैन ने आवाज को सुना,
मक्तल की तरफ अब्बास और हुसैन दौड़े, दोनों भांजों के लाशों को उठाया, एक अब्बास के हाथों में, एक इमाम हुसैन के हाथों में, कतारे शोहदा में लाके लाशों को रखा। ज़ैनब को बुलवाया, ज़ैनब आई, शुक्र का सजदा अदा किया। फिज़्ज़ा मेरे लाल अली अकबर को बुला ला। फिज़्ज़ा खेमे में गई, अकबर को बुला के लाई। अकबर ने कहा अम्मा क्या बात है? कहा मेरे लाल मुसल्ले पर बैठ जा। अकबर मुसल्ले पर बैठे, ज़ैनब ने अब्बास को बुलाया, औन का लाशा उठाओ। ज़ैनब ने मोहम्मद का लाशा उठाया, अकबर पे सदका उतारा। ए परवरदिगार, अकबर की जवानी सलामत रखना, मेरे दोनों बच्चे अली अकबर की जवानी। वो कबीला बनी असद बढ़ा, सैयद सज्जाद करबला में है, रहनुमाई फरमाते हैं, ये मेरा भाई औन, ये मेरा भाई मोहम्मद। बनी असद के लोगों ने लाशा उठाया, गंजे शहीदा में कब्र के हवाले किया। सैयद सज्जाद ने तलकीन पढ़ी, ये तो नहीं जानता कि क्या पढ़ा होगा, मगर दिल कहता है गंजे शहीदा पे हाथ रखकर सैयद सज्जाद ने कहा होगा, ए करबला के शहीदों, मेरे नन्हे नन्हे भाई तुम्हारी सुपुर्दगी में आ रहे। शोहदा ने बाहें फैलाकर ज़ैनब के लाडलों का इस्तकबाल किया होगा। आ गया कबीले बनी असद, बड़े इज्जत और एहतराम से उन्होंने मोहम्मद का लाशा उठाया, गंजे शहीदा के हवाले किया। उन्होंने मोहम्मद को इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कब्र में उतारा। बात खत्म हो गई अजीजों, आपके दिल समझ गए होंगे आगे क्या हुआ होगा। शहादत उन्होंने मोहम्मद वाक़ हो गई, हुसैन लाशें ले आए। अब 18 बरस का कड़ियल जवान बाबा की बारगाह में हाथ जोड़ के खड़ा है, बाबा बाबा मुझे मख्तल की इजाजत दे दो। हुसैन ने तामुल फरमाया, इसरार बढ़ा कि बेटा कैसे इजाजत दूं, तू तो मेरे नाना की शबी है। अकबर का इसरार हुआ, हुसैन ने मख्तल की तरफ भेजा। आ गए अली अकबर मैदान में। आपने उलमा से सुना होगा अकबर के कलेजे में बर्छी लगी और बर्छी की अनी टूट गई। मैं अक्सर तारीख पढ़ता था और यहीं पे आके रुक जाता था। आखिर गोश्त का लोथड़ा है दिल, इतनी ताकत कहां से आ गई कि अकबर के सीने में बर्छी की अनी टूट जाए। मगर मामला मुख्तार के दरबार में हल हुआ। जब कातिल अली अकबर मुर्रा को गिरफ्तार करके लाया गया, जानते दरबार का हाल क्या था? 3 मरतबा ये दरबार छोड़ के भागा है। इतना मातम हुआ कि मुख्तार बेहोश हो गया और 3 बार में इसने शहादत का अहवाल बयान किया। मुख्तार ने कहा बता तूने करबला में क्या किया? कहता कि जब अकबर ने हमला किया, अकबर फौजों की तरफ बढ़ता रहा, पिसरे साद ने बुलाया, कहा तू सबसे बेहतर नेजा बरदार है, अकबर का इंतजाम कर। मैंने अनस को बुलाया और कहा कमीनगाह में छुप जा और पत्थर के पीछे से जब अकबर यहां आ जाए तो अकबर के सीने पे हमला करना। मैं भी कमीनगाह में छुप गया। मैंने जब देखा अकबर पत्थर के पास आए, अनस को इशारा किया, अनस ने नेजा उठाया, अकबर के कलेजे पर नेजा मारा। अनस का नेजा अकबर के कलेजे के पार, मैं पीछे से निकला, मैंने अपना नेजा उसी जगह पे मारा। मेरा नेजा अकबर के दिल के पार। अजरुकुम अल्लाह, अकबर के दिल के पार मेरा नेजा हुआ। अब दोनों नेजे आर और पार। कहता मुझे शरारत सूझी, मैंने अपने नेजे को घुमाया। आपके बच्चों को जरा सा जख्म लग जाए और भूले भटके हाथ टच हो जाए तो कितना मां तड़प जाती है। कोई अकबर के कलेजे से पूछे, बर्छी की अनी कलेजे में और नेजे को हरकत दी। कहता जो मैंने नेजा खींचा, दोनों अनियां आपस में उलझी। अब जो नेजे को झटका दिया, अकबर ने तड़प के कहा, ए बाबा। बर्छी की अनी सीने में टूट गई। तड़प के अकबर जमीन करबला पे गिरे, अपने बाबा को आवाज दी, बाबा खुदा हाफिज, बेटा रुखसत हो रहा है।
आपने लाशे को बड़े आराम से उठाया। जरा करबला में हुसैन की गुर्बत देखो, हुसैन चलते थे, गिरते थे, उठते थे, फिर गिरते थे। मीरानीस फरमाते हैं 70 जगह गिरे और 70 जगह उठे, मगर जब हिम्मत ने जवाब दे दिया, हुसैन ने घुटनियों कोहनियों के बल अकबर की तरफ चलना शुरू किया और आवाज देते जाते थे, ऐना ऐना अली। मेरे बच्चे अपने बाबा को आवाज दे। वलीद अकबर का लाशा दफना दिया गया। आपका मौला कुछ टुकड़ों की तरफ बढ़ा। मैं ये नहीं कहता कि कासिम की तरफ बढ़े, कुछ टुकड़े थे उनकी तरफ बढ़े। इमाम हुसैन का मामूल था कि जब कोई शहीद जाता था तो हुसैन ने अलग अलग शोहदा के साथ अलग अलग रवैया इख्तियार फरमाया था। अब्बास गए, अब्बास के बाजुओं का बोसा दिया। अकबर गए, अकबर के कलेजे का बोसा दिया। लेकिन जब अली जनाब कासिम रुखसत आखिर को आए, हुसैन ने सर से पांव तक देखा कि मेरे बच्चे तुझे कहां कहां बोसा दूं, इसलिए कि सर से लेकर पांव तक घोड़े की टापों से। अल्लाह अकबर। मेरे बच्चे तेरा बदन पामाल हो जाएगा। मकातिल कहते कासिम करबला के मैदान में पहुंचे, हमला किया, दुश्मनों ने घेरा, कासिम घोड़े से जमीन करबला पे गिरे, अपने चचा को आवाज दी, हुसैन ने हमला किया। अब जो घोड़ों ने भागना शुरू किया, कासिम का तन घोड़े की टापों से इतना पामाल हो गया, उठाने की हिम्मत हुसैन में न थी। हुसैन ने अपनी अबा को उतारा और अपनी अबा को उतार के हुसैन ने अपने दोष पे डाला। बिल्कुल ये नजारा था दोष है हुसैन पर। हुसैन की अबा, एक हाथ में अबा का दामन पकड़ा, वहां से टुकड़ा उठाया, अबा में रखा, वहां से टुकड़ा उठाया, अबा में रखा और एक गठरी सी बनाकर कमर के ऊपर डाली और लेके आके उम्मे फरवा से कहा, ए फरवा तेरा बच्चा। अल्लाह अकबर। ए बनी असद के लोगों, तुम्हारा एहसान हुसैन गरीब पर, तुम्हारा एहसान फातिमा जहरा पर। दफना दिया कासिम को। अब आप समझ गए होंगे कि कौन आने वाला है। लेकिन हाँ, आज एक मंजर में थोड़ी सी तब्दीली है। आज अब्बास का लाशा पहले नहीं आएगा, आज अब्बास का लाशा पहले नहीं आएगा। अब्बास के बाजू भी तो कटे थे। सैयदे सज्जाद एक जगह से बाजू उठाया, दूसरी जगह से बाजू उठाया, चचा की लाश के टुकड़े इकट्ठा किए सैयदे सज्जाद ने। जनाब अब्बास को दफना दिया। काफिला करबला से शाम चला गया, लुट के वापस आया। जनाब ज़ैनब ने कहा, मेरे बच्चे हुसैन की कब्र कहां है? सैयद सज्जाद कब्र हुसैन तक लेके आए। अम्मा ये मेरे बाबा की कब्र है। का अकबर का बाबा की पायती है, अली असगर का वो बाबा के सराहने है, और शोहदा अम्मा वो गंजे शहीदा में है। हुसैन का मातम किया। जिस भाई की बाजुओं की ताकत पर ज़ैनब करबला में कदम रखी थी, ज़ैनब ने कहा मेरे भाई अब्बास की कब्र कहां है? सैयद सज्जाद ने फूफी को सहारा दिया और सहारा दे के फुरात की तरफ लेके चले। आए फुरात के किनारे और एक तरफ इशारा फरमाया, अम्मा वो चचा की कब्र है, चोट लगे तो माफ कीजिएगा, अम्मा वो चचा की कब्र है। ज़ैनब ने कब्र को देखा, सैयद सज्जाद का चेहरा देखा। मेरे लाल तू इमाम वक्त है। ज़ैनब ये नहीं कहती कि तू गलत कहता है, कोई इश्तिबाह तो नहीं कि ये मेरे भाई की कब्र है। नहीं अम्मा, मैंने अपने हाथों से दफनाया, यही चचा की कब्र है। ज़ैनब ने फिर सैयद सज्जाद को देखा, क्या यही अब्बास की कब्र है? हाँ अम्मा, चचा की कब्र यही है। का बेटे तू जानता है मैं क्यों पूछ रही हूं? मेरा भाई तवीलुल क़ामत था, ये तो बच्चे की कब्र है। अम्मा नहीं पता, जब मेरा बाबा मक्तल में पहुंचा, शिमर ने खूली ने तलवारें निकाली, हुसैन आ रहा है, अब्बास का बदन इतने टुकड़ों में बांटा गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह।
अजरकुम अल्लाह। अम्मा, बाबा इसीलिए चचा का लाशा नहीं ला पाए, इतने टुकड़ों में था, लाशा उठाते कैसे? अम्मा मेरी गुर्बत का अंदाजा करो, सैयद सज्जाद अकेला था, अब्बास जैसे गयूर का जनाजा मैं नजरें नहीं मिला पाया, कहीं अब्बास ने पूछ लिया ज़ैनब, मेरी सकीना, मेरी शहजादी उम्मे कुलसूम रिदा छीनने का शिकवा तो नहीं करती? अम्मा मैंने चचा के लाशे को दफनाया, आपने सुन लिया, मैंने पढ़ दिया, वो लीजिए अब्बास का लाशा कब्र में उतर रहा है, पहले बाजुओं को रखा जा रहा है, बाजुओं के बाद लाशा रखा जाएगा। आपने मंजर को देख लिया, ये सफेद कफन लाशे पर लिपटा है, मगर करबला में कफन नहीं मिला। जब खेमों में आग लगी, शिमर घोड़े पे सवार आया, ज़ैनब के करीब पहुंचा, नेज़े से रिदा को उतारा, रिदा को लहराता हुआ फुरात के किनारे पहुंचा, अब्बास के लाशे पर ज़ैनब की चादर को डाला, अब्बास इसे बचाने का वादा किया, ले तेरा कफा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, दफना दिया गया। अजीजों, बस आखिरी जुमले, खत्म हो रही है मंजर कशी, खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल करे। लेकिन अब जिस शहीद का लाशा आने वाला है, मैं शहीद कहूं, कतील बेखता कहूं, मासूम कहूं, दूध पीता बच्चा कहूं, 6 महीने का अरमान कहूं, आगोश हुसैन का परवरदा कहूं, वो असगर का लाशा उठ गया, आ गई हुसैन की याद, हुसैन का हाथ, असगर का लाशा। और असली जुल्म मरने से पहले नहीं, जब हुसैन ने कब्र में असगर को उतारा, आई 11 मुहर्रम, शोहदा के सरों की गिनती हुई, गिनती होती रही, सारे सर नजर आए, असगर का सर नजर नहीं आया। पिसरे साद ने पूछा, अली असगर का सर नहीं मिलता? का लगता है हुसैन ने दफना दिया है, का जाओ जाके अली असगर का सर ढूंढो। उजड़ी हुई मां बेकजावा ऊंट पे सवार, ज़ैनब की अमारी, ज़ैनब का ऊंट उम्मे रुबाब के आगे। शिमर ने नेजा लिया और जमीन करबला में गाड़ता हुआ चला, जहां नरम जमीन मिलती थी नेजा जमीन में गाड़ता था, फिर नेजा बाहर निकलता था। पर रबाब इतना देख रही थी कि नेजा जमीन में नहीं गड़ रहा था, रबाब के कलेजे में लग रहा था। तड़पती रही रबाब, अब जो नेजा जमीन में गड़ा, अकेला बाहर नहीं आया, असगर का लाशा नेजे में उलझा, शिमर करबला की जमीन पर बैठा, एक घुटना जमीन पर रखा, खंजर से असगर का सर काटा। ज़ैनब रबाब के सामने, ए भाभी ये नजारा ना देखना। रबाब ने मातम किया, वो लीजिए असगर को दफना दिया गया। एक मां का अरमान, छोटा सा बच्चा, मां सोचती है कि बच्चा परवान चढ़े, यही अरमान होता है। जिन माँ बहनों को, जिन बुजुर्गों को अल्लाह ने औलाद की दौलत से नवाजा है, वो अच्छी तरह समझ सकते हैं, बच्चा पैदा होता है, हजारों अरमान दिल में करवटें बदलने लगते हैं। मैं अपने बच्चे को ये बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को ये बनाऊंगी, मगर सोचो रबाब ने क्या क्या अरमान पाले होंगे। मगर जब नुसरत हुसैन का मामला आया, अली असगर को हुसैन की गुर्बत पे कुर्बान कर दिया। एक माँ और भी है जिसने बड़ी मेहनतों से बच्चे को पाला, 18 बरस की माँ जिसकी कमर टूट चुकी, पसलियां टूट गई, जिसने चक्कियां पीस पीस कर अपने लाडले को पाला। कौन माँ? फातिमा ज़हरा। कौन बेटा? हुसैन गरीब। ज़हरा करबला में कदम रख चुकी,
خیمے کے پیچھے سے زینب کو رونے کی آواز سنائی دی، دل بے چین ہو گیا، بے چینی کے عالم میں کبھی ادھر گئیں کبھی ادھر گئیں، قرار نہیں ملا، آ کے ایک جگہ بیٹھی، پھر کچھ وقت گزرا، پھر رونے کی آواز، جب 3 مرتبہ یہی واقعہ ہوا، اپنے بھائی کو بلایا، ماں جائے جب سے اس زمین پہ قدم رکھا ہے کسی کے رونے کی بار بار آواز آتی ہے، اور وہ تڑپ تڑپ کے کہتی تھی ہائے میرا لال، ہائے میرا بچہ۔ حسین نے کہا اب جو آواز آئے تو مجھے بلانا۔ آواز دشت میں گونجنے لگی، زینب نے بھائی کو بلایا، حسین نے آواز کو سنا، امامہ سر سے پھینکا، زینب نہیں پہچانا، ارے یہ کوئی اور نہیں، میری ماں فاطمہ۔ تو جس نے 2 محرم کو کربلا میں قدم رکھ دیا ہو، کیا عاشور کو اس ماں کو چین ملا ہوگا؟ حسین گھوڑے پر ڈگمگا رہے تھے، زہرا تڑپ رہی تھی، اپنے بالوں سے حسین کا مقتل صاف کیا، زہرا باہیں پھیلا کے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے، حسین زمین کربلا پہ گرے، اپنی گھٹنیوں کوہنیوں کے بل اپنی ماں کے قریب پہنچے، زہرا نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ پھیرا، اے کربلا کے پیاسے، او کربلا کے بھوکے، او لاشوں پہ لاشیں لانے والے، آجا تیری ماں آنچل پھیلا کے اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے۔ حسین نے ماں کے آنچل میں اپنا سر رکھا، ادھر شمر آگے بڑھا، پتھروں پہ خنجر مارتا ہوا حسین کے قریب آیا، زلفوں کو پکڑا، پسے گردن خنجر چلا، ضربوں پر ضربے، ضربوں پر ضربے، زہرا کا بچہ تڑپتا رہا، اماں اے ماما، ایک گھونٹ پانی، تیرا بچہ مارا جا رہا ہے، اے فاطمہ تیرے لال کا پرسا دینے یہ غریبوں کا قافلہ آ گیا کربلا محلہ۔ زہیر قین کا غلام، ان کی زوجہ کا نام تھا دلہم بنت عمر۔ جب یہ رخصت ہوئے تو غلام زوجہ کے پاس چھوڑا اور ایک کفن کا ٹکڑا دیا کہ حسین زہرا کا بیٹا ہے، حسین رسول کا نواسا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، حسین کو تو دنیا کفن دے دے گی، میں غریب ہوں، غریب کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، یہ کفن لے کے میری لاش پہ آ کے ڈال دینا۔ جب کربلا سے قافلہ کوچ کر گیا، زہیر قین کی زوجہ نے غلام کو کفن دے کے بھیجا، جا کے اپنے مالک کو کفن دے دے۔ غلام کفن لے کے کربلا کے میدان میں پہنچا، اب جدھر نظر اٹھتی ہے کہیں عباس کا لاشا، کہیں اکبر کا لاشا، کہیں اون محمد کے لاشے، کہیں شہدائے کربلا کے لاشے، کفن کو پھینکا، واپس آیا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اے مالکہ کفن ایک تھا، لاشیں 72، میں کسے کسے کفن دیتا۔ اے بنی اسد کے قبیلے تیرا شکریہ کہ تو نے حسین کی غربت پہ کفن پہنایا، تو نے زہرا کے اجڑے گھر کو کفن پہنایا۔ شاید کہ آج زہرا بھی آپ کو دعا دے رہی ہوں گی۔ اے سلطان پور میں جمع ہونے والوں، تم نے رات بھر نہ سوچا کہ کتنی سردی ہے، کیسا موسم ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے مائیں چلی آئیں، باپ اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے چلا آیا، انجمن رات بھر ماتم کرتی رہی، ذاکرین رات بھر پڑھتے رہے۔ خدا تمہیں جزائے خیر دے، لیکن اپنے اس منظر کو یاد کرو اور آنکھوں کو بند کر کے ایک مرتبہ کربلا پہنچو اور جا کے کربلا میں حسین کی غربت کا اندازہ کرو۔ آج پتا چلا کہ لاشیں دفنائے جائیں گے، قرب و جوار کا اتنا بڑا مجمع یہاں جمع ہو گیا۔ میں بھائی اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے زیارت وارثہ پڑھی ہے، یا لیتنی کنت معکم، مولا کاش کہ ہم کربلا میں ہوتے، آپ کا لاشا 3 روز تک بے گور و کفن نہ ہوتا، ہم غلام اپنے گھروں کو بیچ کر غریب زہرا کو کفن دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ابھی آپ حضرات مٹی دیں گے
لیکن مٹی دیتے ہوئے اتنا خیال رکھیے گا، جو مسئلہ شرعی ہے کہ جو قریبی ہوتا ہے وہ ہتھیلی سے ادھر سے مٹی دیتا ہے، جو دور کا ہوتا ہے وہ پشت سے مٹی دیتا ہے۔ یہاں بیٹھنے والا کوئی حسین کا دور کا نہیں ہے، سب حسین کے قریبی ہو۔ اتنی احتیاط سے جا کے حسین کی قبر کو مٹی دو کہ تمہارا مولا قبر کے اندر سے دعا دے۔ لیکن جب علی اصغر کی قبر پہ مٹی دینے کو جانا تو پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں، اتنے آنسوؤں کا نذرانہ رکھ دینا کہ حسین کا بیٹا تمہیں قبر سے شکریہ ادا کرے اور کہے کہ میرے بابا نے چند آنسو بہائے تھے، بابا کاش کہ یہ چاہنے والے کربلا کے میدان میں ہوتے، اتنے آنسو بہاتے کہ آنسوؤں سے اصغر کا غسل ہوتا، آنسوؤں سے اصغر کی قبر کو سیراب کرتے۔ اللہ آپ سب سے التماس ہے، گزارش ہے، آپ حضرات جہاں ہیں وہیں بیٹھے رہیں۔ آپ سب سے التماس ہے، آپ حضرات یہیں بیٹھے رہیں۔ اور اب جس کا آپ نے یہاں احساس پیش کیا ہے، کچھ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو آپ میں سے زیارت کربلا معلیٰ کے لیے جائیں گے، جہاں مظلوم کربلا نے اصغر کے گردن پہ تیر دیکھی، تربت بنائی، جہاں اکبر نے ایڑیاں رگڑی، جہاں غازی کے بازو کٹے، اس مظلومی پہ جا کر کے سرزمین کربلا پہ غریب زہرا کی مظلومی پہ سلام کرنے کے لیے یہاں سے نہایت ہی آپ کے سامنے عجیب منظر جس کی آپ نے زیارت کر لی اور اب قرآن اندازی ہونے جا رہی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، جو مومنین ادھر ادھر ہیں برائے کرم بیٹھ جائیں۔ آپ سب سے التماس ہے، آپ سب بیٹھ جائیں۔ گزارش ہے آپ جہاں ہیں وہیں بیٹھ جائیں، اور انشاءاللہ قرآن اندازی کے بعد آپ حضرات یہاں پہ جیسا کہ اہتمام کیا گیا ہے تربت پہ خاک انشاءاللہ مولا کی خدمت میں پیش کریں گے۔ التماس ہے، گزارش ہے آپ حضرات جہاں ہیں وہیں بیٹھ جائیں۔ آپ سب سے ملتمس میں گزارش گزارو، جو حضرات سامنے کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے بیٹھ جائیں، اور اب دعا کیجئے مرنے سے پہلے خالق کائنات خدائے حسین شہزادی بطول بی بی راضی ہماری سزا سے، اور ہمیں جلد سے جلد کربلا معلیٰ زیارت کے لیے بلائیں۔ جو لوگ زیارت کرنے جا چکے ہیں جلد سے جلد انہیں دوبارہ زیارت نصیب ہو۔ آپ جائیں، کلیجہ پھٹ جائے گا آپ کا۔ آپ جا کے دیکھیں جہاں غازی کے بازو کٹے، آپ نے صرف محسوس کیا، ابھی قبلہ بصائب بیان کر رہے تھے، آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ آپ سب سے التماس سے گزارش ہے آپ حضرات سماعت کریں، انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ آپ نے شاید محسوس نہیں کیا، ابھی قبلہ مصائب پڑھ رہے تھے، آپ نے دیکھا بنی اسد کے لوگ فرات کی طرف گئے تھے نا، ابھی آپ نے سارا منظر دیکھا۔ آپ نے دیکھا تابوت لے کے آ رہے تھے، آپ کیوں پھوٹ کر کے روئے؟ آپ نے محسوس کیا تھا ایک تابوت آئے گا، لیکن تابوت اکیلے تو نہیں آیا۔ آپ نے دیکھا اس کے آگے آگے دو جنازے سی صورت تھی، وہ غازی کے بازو تھے، اور عباس غازی کے بازو تھے، جو عباس بھائی کی انگلیاں پکڑ کر کے آقا حسین کے سوچو کس کلیجے سے غریب زہرا نے بازو اٹھائے ہوں گے۔ اس ماں کا مرثیہ کانوں میں ٹکرا رہا ہے، میرے عباس تیرے بازو کٹ گئے تھے، اے میرے شیر تو گھوڑے سے زمین پہ کیسے آیا تھا؟ سلام ہو ہمارا ام البنین کی مظلومی پر، جنہوں نے اپنے بہادر بیٹے کربلا بھیجے تھے مگر پھر بھی زہرا کے لال کو رلایا گیا۔ سلام ہو ہمارا مظلوم کربلا پر، آج اتنا بڑا مجمع اپنے پردے کے اس وارث پر رونے کے لیے آیا ہے جو خون کے آنسو رو رہا ہے۔ لیجئے اب قرآن بالکل قریب ہے، آپ حضرات میں کچھ خوش نصیب ہیں جنہیں انشاءاللہ زیارت کے لیے بھیجا جائے گا۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد اہتمام کرنے والوں کی توفیق میں مزید اضافہ فرمائے، عزائز سرکار سید الشہداء کے ہم سب کام آئیں، ہمارے سروں پر علماء کرام کا سایہ سلامت رہے، ارباب اعضاء آپ سب سلامت رہو، آپ کا گھر سلامت رہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ماؤں کی آغوش میں پرسے کے لیے آئے، شہزادی انہیں صحت کامیابی عطا کرے۔ آئیے قرآن کا وقت ہے، آپ سب مل جل کر جہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں مل جل کر 3 مرتبہ بلند ترین نعرہ صلوات پڑھ لیں۔ لوگوں کم کرو پہلے، کچھ مت کرے کچھ۔ انجمن ہے ماتمی، اے شبیب سرور کا 3 دن ہوا ماتم،
لائی کربلا میں جب پہلی انجمن زینب، انجمن ہائے ماتمی، آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کتنی عظیم خدمت انجام دے رہے ہیں، اور سلام ہو ہمارا ان عزاداروں پر جو پوری شب سینہ زنی نہو ماتم کر کے مولا مظلوم کی مظلومیت پہ روتے اور آنسو بہاتے۔ آپ کی خدمت میں انجمن ہائے ماتمی جنہوں نے آج کے اس اہتمام میں شرکت فرمایا، ان کی خدمت میں قرا ہونے جا رہا ہے۔ اس میں سے کسی ایک انجمن کو شہزادی ام البنین بی بی کے لال، جس بی بی کو یقینی نہیں آتا تھا بشیر نے جب اعلان کیا کہ عباس مارا گیا، کہتی تھی میں نے اپنا عباس بھیجا ہے کربلا، بشیر ایک بات بتاؤ عباس مارا گیا؟ کہاں؟ کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا بی بی، کہ یہ بتاؤ پہلے حسین مارے گئے یا پہلے عباس مارے گئے؟ کہ بی بی پہلے عباس مارے گئے۔ میرا عباس مارا گیا؟ کہاں بی بی عباس کے سر پہ گرز لگا۔ بی بی رونے لگی۔ کہا نہیں تجھے خبر صحیح نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا میرا عباس ہے نا، میں اس کی ماں ہوں، میں جانتا ہوں میرے عباس کے سر پہ گرز نہیں لگ سکتی۔ کہا بی بی پہلے بازو کٹے۔ بھئی سننا تھا، بی بی تڑپ گئی۔ ارباب اعزاء، آج وہی بی بی جو مرثیہ پڑھا کرتی تھی مجھے کوئی ام البنین کہہ کے نہ بلائے، اس بی بی کے لال سرکار وفا مولا باب الحوائش کلام مبارک جو آج عزاداری کی پہچان بھی ہے، جلوسوں میں ساتھ ساتھ رہتا ہے، ایک انجمن کو بذریعہ قرآن دیا جا رہا ہے۔ قرآن نکلا ہے، آپ اعلان کریں گے؟ انجمن اصغریہ قدیم امہٹ، انجمن اصغریہ قدیم امہٹ۔ شہزادی آپ سب کو سلامت رکھیں، اجر عطا فرمائیں۔ یہ علم مبارک کے لیے تھا، اور اب دوسرا قرآ کلیجہ پھٹ جائے گا آپ کا۔ یہ اس آقا کا، اس شہزادے کا، حسین کے اس بے شیر کا ہے۔ جھولا ہائے اس ماں کو ہمارا لاکھوں سلام، جس کی گود بھی اجڑ گئی، جس کا سہاگ بھی اجڑ گیا، وہ بی بی جس کا بے شیر مارا گیا۔ زندہ میں رباب اب بھی بدلتی نہیں کروٹ، وہ اب بھی سمجھتی ہے میرے پاس ہے اصغر۔ سلام ہو ہمارا اس بی بی پر کہ جس کا بے شیر کربلا میں پیاسا مارا گیا۔ یقین تھا پانی مل جائے گا، مگر ہائے حسین نے آنسوؤں سے تربت تر کی۔ ابھی آپ نے جنازہ دیکھا، صورت نہ یہ دوبارہ تربت میں اتارا گیا۔ ایک بار تو بابا نے اپنی زندگی میں تربت بنا دی تھی، مگر لعینوں کو یہ بھی برداشت نہ ہوا، تربت سے باہر نکالا، 2 بار نہر کیا گیا۔ عزیزوں، یہ گہوارہ جان رباب ارمان اس بی بی کا، اس کی خدمت میں سلام۔ یہ قرآن نکلا ہے، انجمن رونق اسلام جلال پور، گہوارہ مہمان انجمن، انجمن رونق اسلام جلال پور۔ دستہ اگر موجود ہے تو گزارش ہے کہ وہ انشاءاللہ آخر اہتمام سینہ زنی کر کے، ماتم کر کے، روتے ہوئے، وہ ماں رونا چاہتی تھی اسے رونے نہ دیا گیا۔ سوچو، جس کا اصغر کا بھی کلیجے پہ زخم ہے، اس کی بیٹی سامنے مسلسل تماچے کھا رہی ہے، وہ زندان میں مر گئی۔ ہائے وہ ماں زندان کیوں کر چھوڑ کے جائے، کربلا کیوں کر چھوڑ کے جائے۔ لیجئے انجمن رونق اسلام جلال پور سے گزارش ہوگی کہ وہ انشاءاللہ آخر تمام علماء کرام موجود ہیں، ان کی موجودگی میں گہوارہ حاصل کریں گے اور سینہ زنی ضرور کر کے پرسا دیں گے۔ اب عزیزوں، ہر عزادار کی زندگی کی صرف ایک طلب ہے، ایک خواہش ہے۔ یقین جانو آج آقا حسین کی ماں بنت رسول شہزادی فاطمہ ضرور آئی ہوں گی۔ یہ دعا کا موقع ہے، دعا کر لو۔ بی بی کچھ نہیں چاہیے، بس مرنے سے پہلے ایک آرزو ہے، ہمیں اپنے لال کی تربت پہ بلا لینا، ہمیں کربلا بلا لینا۔ بی بی تڑپ کے دعا کرو، خدا کی قسم یقین جانو ضرور جاؤ گے کربلا، تمہارا گھر آباد رہے۔ میں بلانے سے پہلے، قرآ سے پہلے آپ سب آمادہ ہیں۔ ابھی مولانا ندیم اصغر صاحب قبلہ
کچھ دن پہلے میں بنارس 72 تابوت میں گیا تھا، وہ کہہ کے رونے لگے، کہنے لگے گزشتہ سال ہم لوگ اربعین میں گئے تھے، تو اربعین میں خبر یہ لگی کہ ایک خاتون اپنے ساتھ ایک بچی کو لے کر کے آئی تھی، وہ بچی نابینا تھی، اسے اس کے شوہر نے بہت کہا کہ اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، تم اس بچی کو لے کے کہاں جا رہی ہو، خدا نہ کرے اگر اس مجمع میں وہ ادھر ادھر ہو گئی تو کہاں تلاش کرو گی۔ اس بچی کی انگلی پکڑے ساتھ ساتھ لے کے جیسے حرم سرکار ابوالفضل العباس میں پہنچی ہے تو بچی چھوٹ گئی۔ اس نے زری کا رخ کیا کہ مولا شکوہ اس بات کا نہیں ہے، شوہر منع کر رہا تھا مت لے کے جاؤ، میں لے آئی۔ کابھی منہ سے جملہ پورا مکمل نہ ہونے پایا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی اماں، پیچھے سے آواز آئی اماں۔ اب جو میں نے پلٹ کے دیکھا تو ماں تڑپ کر کہتی مولا میں نے بیٹی مانگی تھی، آنکھوں کی روشنی تھوڑی مانگی تھی، میں نے تو صرف بیٹی مانگی تھی۔ عجب نہیں آواز آئے کہ تم نے کہا کیا تھا، کہ شوہر نے منع کیا تھا، اب جا کے کہہ دینا حسین کی زیارت کو گئے تھے، غازی نے روشنی دے دی ہے۔ مولا تمہاری ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے، ہائے وہ سکینہ جو روتی بھی گزر گئی۔ ارباب اعزاء انشاءاللہ بہت سے زائرین اربعین جائیں گے، خدا ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم بھی اربعین میں جائیں۔ آپ جا کے محسوس کریں گے عجیب منظر ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے حسین کی بیٹی روتی بھی گزر گئی تھی، آج چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں پانی لیے کھڑے رہتے ہیں، کھانا لیے کھڑے رہتے ہیں، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا زہر سے کہتے ہاں زہر میں تیرے پیر دبا دوں، تو سفر کرتے کرتے تھک گیا ہوگا، کلیجہ پھٹ جائے گا، کل زہرا کا لال ہائے امام سجاد روتے ہوئے گزر گئے۔ آج بے شمار مجمع زائر پہنچ رہے ہیں، پروردگار ان زائروں میں ہمارا بھی شمار فرمائے، اور ہم بھی جلد سے جلد کربلا معلیٰ کے لیے جائیں۔ مولا ہمیں ساری غربت قبول ہے، لیکن ہم اس معاملے میں غریب نہیں ہونا چاہتے کہ ہمیں کربلا کی زیارت سے مرنے سے پہلے محروم رہ جائیں۔ ہمیں مرنے سے پہلے وارث سے پردہ غیب والے جو خون کے آنسو اپنے جد مظلوم پہ رو رہے ہیں، ہم سب کو جو زائرین بیٹھے ہوئے ہیں جلد سے جلد کربلا معلیٰ کی زیارت کا شرف نصیب ہو۔ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ جنہوں نے اس کیفیت کو محسوس کیا اور آخر اہتمام زائرین کا انتخاب کر رہے ہیں بذریعہ قرآن، اس لیے پروردگار اتنی دولت عطا کرے کہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ہر سال یہ تعداد بڑھتی چلی جائے۔ بلند ترین نعرہ صلوات پڑھ لیں، قرآن نکل رہا ہے۔ عزیزوں قرآن نکل چکا ہے، علماء موجود ہیں، ان کی موجودگی میں جسارت کر رہا ہوں، آپ یہیں بیٹھے رہے، موجود ہیں تو اپنی موجودگی درج کرائیں گے۔ یہ جو جوان آگے بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ کو احساس نہیں، احساس یہ کیا کیجئے کہ آپ بہت چھوٹے رہے ہوں گے تو یہ مائیں اپنی آغوش میں آپ کو لے کے آتی تھی، آپ پیاسے بھی ہوتے تھے، آپ بھوکے بھی ہوتے تھے، مگر تبرکات کے ساتھ ساتھ لیے آپ کو چلتی رہی، آپ کو عزادار بنایا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں جب بھی جلوس آئے عزا سے شب داریوں سے لوٹ کے جایا کرو تو اپنی ماں کے قدموں کو چوم کے کہا کرو ماں ہم اہتمام عزا سے لوٹ کے آ رہے ہیں، اماں دعا کرو کہ ہم وہ حق ادا کر پائیں جو ادا کرنا چاہیے۔ شہزادی ثانیہ زہرا زینب آپ کی مظلومی کو لاکھوں سلام، یہ مائیں سلامت رہیں جنہوں نے عزاداری کا سلیقہ ہمیں سکھایا۔ عزیزوں شاید اسی کے پیش نظر آج کے اس قرآن میں جو نام نکلا ہے وہ شہزادی کی کنیزوں میں سے ہے عشرت فاطمہ جوڑو پور منور علی۔ عشرت فاطمہ موجود ہیں عشرت فاطمہ بی بی مبارک کو آپ جا کے عزاداروں کا سلام کہہ دیجئے گا، حسین غریب کی تربت پہ جائیے گا تو جا کے کہہ دیجئے گا مولا آپ کی بہن روتی بھی گزر گئی، جو 11 محرم کو کہتی تھی تو ہی میرا بھائی حسین ہے، لاشوں کے اتنے ٹکڑے۔ یہ جوڑو پور کا نکلا عشرت فاطمہ، اور دوسرا قرآن نکلنے جا رہا ہے
آپ حضرات دعا کریں، طلب کریں، انشاءاللہ یہ ادھر سے جس کو بلاوا آئے گا، جس کے لیے شہزادی نے اس اہتمام میں بلایا ہوگا، جس کی جتنی تڑپ ہوگی وہ تڑپ کے ساتھ اس بارگاہ میں جائے گا۔ دوسرا قرآن نکلنے جا رہا ہے، دعا کرتے جائیے اتنا عظیم اہتمام پروردگار اس اہتمام کرنے والوں کی توفیق مزید اضافہ فرمائے، نظر بد سے محفوظ رکھے، خالق کائنات ہم سب میں اتحاد اتفاق قائم فرمائے، ہم سب کو عزاداری امام حسین علیہ السلام علیہ بیت طاہر علیہ السلام کی معرفت نصیب فرمائے، اور یہ عزائے سرکار سید الشہداء کا اہتمام اسی شان و شوکت سے اسی انداز سے ہوتا رہے۔ آئیے گزارش ہے، انشاءاللہ یہ دوسرا قرآن نکلنے جا رہا ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے عظمت آل محمد علیہ السلام پر بلند ترین نعرہ صلوات پڑھو۔ یہ قرآن بھنولی سادات سے ہے، فرمان حیدر سن آف ذیشان حیدر، بھنولی سادات فرمان حیدر۔ یا خوب پرسہ دیا تھا آپ لوگوں نے، مولا آپ کی سزا کو قبول فرمائے، شہزادی قبول فرمائے۔ فرمان حیدر سن آف ذیشان حیدر، بھنولی سادات۔ آپ جوان ہو، جانا تو اکبر کا پرسہ دے کے آنا، کہہ دینا آقا اکبر کی میت اکیلے اٹھائی تھی، جوان کی لاش پہ کہتی تھی بے کسی رو کر، حسین کیسے اٹھاؤ گے لاش ہے اکبر، حرا شاہ ہاتھوں میں ہو 3 روز کے پیاسے، مدد کے واسطے عباس کو بلا لیجئے۔ فرمان حیدر سن آف ذیشان حیدر۔ مولا عرفان صاحب کو طول عمر عطا کریں، جس میں برکت عطا کریں، توفیق میں اضافہ ہو۔ ہر سال اپنی جانب سے ایک زائر کو کربلا معلیٰ کے لیے بھیجتے ہیں، اور وہ قرآن نکلنے جا رہا ہے۔ ذیشان صاحب لودھے پور کا یہ قرآن نکلا ہے۔ لودھے پور گلفشاں بانو ساجد حسین موجود ہیں تو بتا دیں۔ لودھے پور یا موجود ہوں تو بتا دیں۔ جہاں وہیں سے ہاتھ اٹھا دیں بس، ٹھیک ہے۔ شہزادی سکینہ بنت الحسین پہ ہمارا لاکھوں سلام، شہزادی ثانیہ زہرا زینب پر ہمارا لاکھوں سلام، جس بی بی نے اپنے مظلوم بھائی کی فرش عذاب بچھا کر ان عزاداروں کو زندگی اور حیات عطا کر دی۔ ایک قرآن اب یہ گاؤں کا نکلنا ہے، اس موضع سے ایک قرآن آپ سے گزارش ہے بیٹھے رہیں، زیارت پڑھ کے آپ سب جائیں، اس لیے کہ سرزمین سے جہاں آپ نے اتنا عظیم پرسہ دیا ہے، سب زیارت پڑھ کے یہاں سے جائیں گے، کربلا والوں کو سلام کر کے جائیں گے، مظلوموں پہ آنسو بہایا ہے اور زیارت پڑھنی ہے، لہذا آپ سب سے گزارش ہے تھوڑی دیر اور ٹھہر جائیں۔ آپ تمام آئے ہوئے زائرین کا منتظمین شکریہ ادا کرتے ہیں، جو اس اہتمام میں شریک ہوئے، انجمن ہائے ماتمی کا، زائرین کا، ماؤں بہنوں سب کا شکریہ۔ آپ اس عزا میں تشریف لے آئے، کسی قسم کی کوئی کمی رہ جائے تو اس کے لیے اہتمام کرنے والے آپ سے معذرت طلب کرتے ہیں۔ سب کچھ کرنے کے بعد اگر آپ ان سے پوچھیں تو شاید یہ رو رو کے یہی کہیں گے ہم وہ حق نہیں ادا کر سکے جو ہمیں ادا کرنا تھا۔ بڑی محنت کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، دعا کیجئے کہ ان کا گھر آباد رہے، پروردگار توفیق میں مزید اضافہ فرمائے۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا احساس بہت ہوتا ہے۔ میں بھی جب انجمن پنجتنی کا دستہ لگا تھا شروع میں دیکھ رہا تھا، اس میں ماتم میں پیش سراج بھائی رہتے ہیں، آج شاید ایکسیڈنٹ ہوا، ان کا ہاتھ زخمی تھا، اگر مجمع میں ہو تو شاید وہ بے ساختہ چیخ کر کے روئیں گے، کتنا کھلا ہوگا آج جب ماتمی دستہ ماتم کر رہا ہوگا،
اور وہ سلیقے سے ماتم نہ کر پائے، دستے کے ساتھ کھڑے ہوتے، دعا کی پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بڑی محنت سے عزا کا اہتمام ہوتا ہے، بس خلوص نیت شامل حال ہو، انشاءاللہ پردے والا جو غیب میں بیٹھا ہوا ہم سب پہ نظر رکھے، ہماری سزا کو قبول فرمائے گا۔ آئیے گزارش ہے یہ اہتمام جو کیا گیا موضوع کے لیے، اور شاید یہ قبول ہے اس لیے کہ اس انجمن کے صدر کا ہی قرآن نکلا ہے۔ پوری رات بار بار آتے تھے، کہتے تھے فلاں انجمن سے گزارش کر لیجئے، فلاں ذاکر سے گزارش کر لیجئے، مومنین سے گزارش کر لیجئے، کہہ دیجئے کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس کے لیے معافی چاہتے ہیں، معذرت چاہتے ہیں۔ یہ اس انجمن کے صدر جناب قمر عباس صاحب کا قرآن نکلا ہے، شہزادی سزا کو قبول فرمائے۔ بتایا مسلسل 4 دن سے انہوں نے لباس بھی نہیں بدلا، یہ ان کا ذوق شوق ہے۔ پروردگار ایسی ماں کو حیات دے جنہوں نے ایسے بچے اور ایسی عزا کا سلیقہ سکھایا ہے۔ دعا کیا کیجئے پروردگار ہم سب کی سزا کو قبول فرمائے۔ جائیے، آپ سب کو مولا کی ضمانت میں دیا، خالق آپ کا محافظ ہے، آپ سب کی حیات، زندگی، صحت، ترقی عطا ہو اور اس سزا کو قبول فرمائے۔ زیارت جلدی سے زیارت۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی ارواح التي غلت بفنائک وانا قد برحلک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت بقی اللیل والنہار ولا جعل خل آخر اللحد منی لزیارتک السلام علی الحسین وعلی آل ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین السلام علیکم یا جمیع شہداء کربلا السلام علیکم یا عالمہ غیر معلمہ السلام علیکم یا شریکۃ الحسین زینب بنت امیر المؤمنین السلام علیکم یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا انس النفوس ایھا المدفون بعرض طوس السلام علیکم یا مغششیت والزوار فی اليوم الجزاء السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم السلام علیکم یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام الانس والجان ھذا جل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابھی آپ نے سماعت فرمائی یہاں سے یہ ایک دلسوز منظر جو پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایک ایسی مشعل راہ ہے کہ جہاں پر انسانیت اپنے آپ کو اونچا اور بلند مقام حاصل کرنا چاہے گی۔ امام علی مقام نے اپنی قربانی جس طریقے سے دی ہے اس میں انسانیت کو فروغ مل گیا۔ ناظرین اکرام، اس وقت ہم جس مقام پر موجود ہیں، ہمارے ساتھ آفتاب نظامت علی جناب ذیشان حیدر اعظمی صاحب ہیں۔ ان کے تاثرات یقیناً ناظرین، یہ مجمع جو یہاں پر موجود تھا، ہمیں یہ پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم کس طریقے سے منظم قوم ہیں۔ ہزاروں کا مجمع لیکن پن ڈراپ سائلنٹ، یہ خاموشی اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ ہم امام کے ماننے والے ہیں۔ جب ہماری زبانوں پر لبیک یا حسین کی صدائیں بلند ہوتی ہیں تو یہ صدائیں چرخ چہارم تک پہنچتی ہیں اور اس سے بھی بلند ہوتی ہیں۔ ہم اس تاثرات کے ساتھ ہم استقبال کریں گے علی جناب ذیشان حیدر اعظمی صاحب کا، اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کے ذریعے عالم انسانیت تک پیغام حسینیت، پیغام انسانیت کیسے پہنچایا جا سکتا ہے۔ بہت بہت خیر مقدم ہے ذیشان صاحب، یقیناً لفظ نہیں ہے جو آپ کی تعریف کی جائے۔
ایک سلیس انداز، ایک نفیس انداز، شائستگی بھرا انداز، لیکن پیغام حسینیت اسی انداز میں پہنچنا چاہیے۔ آپ کے نزدیک کس طریقے سے اور چیزیں ہونے کی ضرورت ہے تاکہ پوری دنیا تک، پوری کائنات تک امام حسین کا پیغام اسی طرح پہنچایا جائے؟ کربلا کا اصل مقصد جو ہے وہ انسان کو قدرت نے جو فطرت میں جو چیزیں رکھی ہیں اس فطرت کو پروموٹ کرنا ہے۔ فطرت میں انسان کے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہے، انسانیت کے پرچم کو بلند کرنا ہے، مظلوموں کے ساتھ ہمدردی ہے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے تاکہ انسانیت متحد ہو، ماحول صحت مند ہو، پازیٹیو اپروچ ہو۔ یہ ساری چیزیں اگر کسی نے ہم کو سکھایا ہے تو اس زمین پر جب سے شاید یہ فرش بچھایا گیا ہے ایک سلسلہ ہے جو میچوریشن کا ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے اور خاتم الانبیاء تک آیا۔ خاتم الانبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں وہ لوگوں تک پہنچنا تھیں۔ ظالم ہمیشہ ظلم کرنے کے بعد پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ کربلا نے ایک بڑا انقلاب یہ برپا کیا ہے کہ آپ دیکھیں یہ عزاداری، آپ نے اتنا بڑا پروگرام کی کوریج کیا اور آپ نے دیکھا ہوگا اس میں لوگ رو رہے ہیں۔ رونا ایک فطرت کا تقاضا ہے۔ اگر سڑک پہ کوئی بچہ ہنستا ہوا گزر رہا ہوگا تو کبھی بھی آپ کا اٹینشن ادھر نہیں جائے گا۔ اگر کوئی بچہ روتا ہوا گزر رہا ہوگا تو آپ کا اٹینشن اپنی طرف وہ اٹریکٹ کرے گا۔ جب اٹریکٹ کرے گا تو آپ اس سے پوچھیں گے تم کیوں رو رہے ہو، تمہیں کس نے رلایا، تمہارا رونے کا سبب کیا ہے۔ تو یہ عزاداری ہمارا سلام ہو علی علیہ السلام کی اس بیٹی پر کہ جسے دنیا نے ثانیہ زہرا زینب کی صورت میں پہچانا، ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس پہ اتنے مظالم ہوئے ہوں، جس کے گھر کے جنازے بے کفن پڑے ہوئے ہوں، ایسی خاتون کو تو مر جانا چاہیے تھا۔ لیکن اس بی بی کے عزم استقلال کو ہمارا لاکھوں سلام ہو کہ جس نے دنیا انسانیت کے اندر جرأت، طاقت، بیداری، حوصلہ، صبر و ضبط کے مظاہرے کا جو سلیقہ سکھایا ہے وہ علی کی بیٹی شہزادی ثانیہ زہرا زینب ہے۔ امام سجاد امام وقت کو ساتھ رہ کر کے امام وقت سے مشورہ لے رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کربلا کے مقصد کو، ہدف کو، امام حسین کی قربانی ختم ہو جاتی، مٹ جاتی، پتہ نہیں چلتا۔ لیکن اس کے اندر سب سے بڑا رول جو ہے وہ شریکت الحسین جناب زینب سلام اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے کہ جو کربلا بچا لائی ہیں۔ آج یہ اتنا بڑا مجمع، اتنے بڑے لوگ، اتنی بڑی عزاداری، اربوں، مطلب آپ شمار نہیں کر سکتے کتنی دولت خرچ کی جا رہی ہے۔ یہ دنیا کی اکیلی قوم ہے جو زمانے کو یہ بتا رہی کہ لوٹنے والے اور ہوتے ہیں، لٹانے والے اور ہوتے ہیں۔ ہم ذیشان صاحب، ایک سوال میری بے ذہن میں آیا، کیا یہ عزاداری تقرب الہی کے لیے ہمارے لیے ذریعہ ہے یا ہم اسی ذریعے کو اپنی پوری دنیا کی طرف ایک میسیج کی شکل میں بھیج سکتے ہیں؟ دیکھیں، قرآن جو ہے وہ دستور ہے، آئینہ ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، زندگی جینے کا سلیقہ سکھا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، خالق کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا اس لیے کیا کہ تم عبادت کرو۔ فلسفہ عبادت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عبادت کا مطلب ہے کہ منظم، یعنی جس چیز کو جس کے تحت پیدا کیا گیا۔ سورج کا کام روشنی دینا ہے، پیڑ پودوں کا کام اپنے موقع پہ اپنے موسم کے حساب سے پھل دینا ہے، دریا کا کام روانی ہے۔ تو ہر چیز کا اپنا اپنا ایک کام ہے۔ انسان جب فطرت کے اگینسٹ کام کرنا شروع کرتا ہے تو پھر اس کے اندر چیزوں کے اندر اس کے ریئیکشنز آنا شروع ہوتے ہیں جو نگیٹیو اثرات ہوتے ہیں۔ تو عبادت کا فلسفہ جو ہے وہ ہے فطرت کو ابھارنا، فطرت کو پروموٹ کرنا۔ کربلا نے یہی کام کیا ہے۔ کربلا ایک بہت بڑے ہدف کا نام ہے۔ میں پوری دنیا انسانیت کو، عالم انسانیت کو کربلا کی طرف آنا چاہیے۔ بہت چھوٹا سا اگزامپل ہے، آپ چلے جائیے بھی اربعین جسے ہم چہلم کہتے ہیں، امام مظلوم کا چہلم ہوگا عراق میں۔ وہ الگ بات ہے کہ ویسٹرن میڈیا کوریج نہیں کر رہی ہے اس کے اندر جو بھی پالیٹکس ہو، اس کے جو بھی وہ ہوں گے نتائج، وہ زمانہ بھگتے گا۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا کہ ظلم جو ہے مظلوم کو دبا تو سکتا ہے لیکن اس کی آواز ایک نہ ایک دن اپنا اثر دکھاتی ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب کربلا پوری دنیا کے اندر محیط ہو کر کے پوری دنیا کا ہر وہ انسان جو انسانیت کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے وہ کربلا کو سلام ضرور کرے گا، اس لیے کہ کربلا ہر دور میں، ہر زمانے میں انسانیت کی ضرورت کا نام کربلا ہے۔ اور آج جیسے زمانے میں بے چینی ہے، لگژری لائف لوگ جی رہے ہیں مگر سکون نہیں ہے، میں انہیں دعوت دیتا ہوں جو تلاش سکون میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جو درہم و دینار اور ڈالر خرچ کر رہے ہیں مگر انہیں سکون نہیں ملتا، آئیں وہ آ کر کے دیکھیں۔ ابھی آپ کے سامنے اتنا بڑا مجمع ہے، بے شمار دولت انہوں نے لٹا دی ہے، لیکن یہ لٹانے کے بعد ان کے چہرے پہ آپ کو جو سکون نظر آئے گا وہ کہیں اور نظر نہیں آئے گا، یہ یہاں نظر آئے گا۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے علی جناب ذیشان حیدر اعظمی صاحب کی یہ گفتگو، ایک نورانی گفتگو۔ یقیناً ناظرین، یہ تمام مجمع جو آپ نے دیکھا، ابھی آپ تک یہ لبیک کی صدا پہنچے گی
और मैं गुजारिश करूंगा उन तमाम अफराद से जो यहाँ मौजूद हैं, एक बार इस सदा को बुलंद करें ताकि पूरी इंसानियत को ये पैगाम पहुँचाए कि हुसैन कल भी ज़िंदाबाद थे, आज भी ज़िंदाबाद हैं और ता क़यामत ज़िंदाबाद रहेंगे। लब्बैक या हुसैन। मैं एक मिनट आपसे माज़रत चाहता हूँ, चूँकि आप प्रोग्राम को मैं शुक्रगुज़ार हूँ खदीजा टीवी का जिस प्रोग्राम की कवरेज आप कर रहे हैं। मैं आपसे कहूँ कि ये लब्बैक या हुसैन की सदाएँ जो हैं ये आज भी दुनिया को अपनी तरफ खींच रही हैं। कल करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास छोटे छोटे बच्चे थे, 72 अफराद थे, इमाम मज़लूम को लेकर के 72 अफराद थे। बहुत बड़ी फ़ौज सामने आई थी, बहुत बड़ा लश्कर सामने आया था, लेकिन उनका नाम लेवा कोई नहीं है। करबला में इमाम हुसैन मज़लूमियत के साथ थे, मज़लूमों के साथ थे, इंसानियत के साथ थे। उन्होंने कहा था है कोई जो मेरी मदद को आए। तो कल ठीक है आपने अपने फ़ौज को लेकर के जालिम ने, हाकिम ने सरोतन में जुदाई कर दी थी, वो समझ रहा था हम जीत गए, लेकिन आज उसका कोई नाम लेवा नहीं है। करबला में आज से 1450 साल पहले बुलंद होने वाली आवाज़ इन मज़लूमों को, इन अज़ादारों के, इन हुसैनियों के, ये इंसान नवाज़ों के, इंसान परस्तों के जो हमदर्दी का लोगों के सामने जज्बा लेकर के उभरे हैं, ये आवाज़ दे रहे हैं हुसैन हम आपकी आवाज़ पे लब्बैक कह रहे हैं। हमारा वजूद मिट जाए मगर करबला बाकी रहेगी और इंशाअल्लाह क़यामत तक करबला दुनिया तक पैगाम देती रहेगी। जिंदाबाद। नाज़रीन, इसी के साथ, इस दुआ के साथ हमारी टीम को और हमें इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप अपनी दुआओं में हमें कभी फरामोश नहीं करेंगे, और इस दुआ के साथ कि खदीजा टीवी टीम अपनी इसी तरीके से तालीमात मासूमीन की तरवीज करती रहेगी। यकीनन आज यहाँ पर आकर लगा कि हम अपने वतन में आ गए। यही तो जज्बा हुसैनियत है कि हम कहाँ और हम यहाँ, दोनों जगह पर हमें वास्ता नहीं होता है, लेकिन जब अज़ादार एक अज़ादार से मिलता है तो वो उसका अपना भाई हो जाता है, वो उसका करीबी हो जाता है। इस दुआ के साथ अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।